فرمان مبارک ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر احب الى الله من احراق الدم وانه لا ياتي يوم القيامه بقرونها واشعارها وازلافها وان الدم لا يقع من الله بمكان قبل ان يقع بالارض فطيبوا بها نفسا. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذوالحج کی 10ویں تاریخ یعنی عید الاضحیٰ کے دن فرزند آدم کا کوئی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو قربانی سے زیادہ محبوب نہیں ہے. اور یہ جو قربانی ہے، قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں کے ساتھ، اپنے بالوں کے ساتھ اور اپنے پروں کے ساتھ زندہ ہو کر آئے. اور قربانی کا جو خون ہے یہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور مقبولیت کا مقام حاصل کر لیتا ہے، یعنی مقبولیت کے مقام پر پہنچ جاتا ہے. بس یہ اللہ کے بندوں دل کی پوری خوشی سے قربانی کر. تو قربانی کا جو گوشت ہے، قربانی کا جو خون ہے، اسی طرح ہر چیز کے ساتھ یہ جو جانور ہے یہ زندہ ہو کر قیامت کے دن آئے. اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 10 سنین یضحی. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں 10 سال رہے اور 10 سال مسلسل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرتے رہے. 10 سال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کو نہیں چھوڑا. اسی طرح زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ما هذه القضاحی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ قربانی کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ تمہارے نسلی جو مورث ہے ابراہیم علیہ السلام کے روحانی جو مورث ہے اس کی سنت ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے فرمایا فمارا فیہا یا رسول اللہ، یا اللہ کے رسول اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکل شعرۃ حسنۃ، ہر ایک بات کے بدلے میں ایک نیکی ہے. صحابہ کرام نے فرمایا کہ اون کے بارے میں کیا رائے ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ایک اون کے بدلے میں بھی ایک نیکی ہے. یہ جو روایات ہے ان سے قربانی کی فضیلت جو ہے یہ معلوم ہوتی ہے. تو لہٰذا جو بھی صاحب نصاب آدمی ہے وہ قربانی کا اہتمام کر لے اور پہلے سے جانور کو، قربانی کے جانور کو دیکھے اور اس حکم کے اوپر عمل کرے. آج کل تو بہت سارے لوگ پروپیگنڈا بھی کر لیتے ہیں کہ یہ معاشی تباہی کا ایک ذریعہ ہے اور خون بہانا. عام طور پر یہ اعتراض زیادہ کیا جاتا ہے کہ یہ ایک معاشی تباہی کا ذریعہ ہے، جانور کتنے زیادہ کم ہو جاتے ہیں اور اسی طرح کتنا پیسہ اس میں خرچ ہوتا ہے. یہی پیسہ اگر غریبوں کو دے دے تو غربت ختم ہو جائے ہماری حکم سے. اس پر اگلے جمعے کو انشاءاللہ بحث کر دیں گے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے اور حکم جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آ جائے وہ عقل کے مطابق ہو یا عقل کے خلاف ہو، اس کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے. جیسے نماز ہے، کوئی بندہ اگر یہ کہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا کسی مسلمان کو پیسے دے دیتا تو وہ عقل مند تو نہیں ہے. اس لیے کہ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے. اسی طرح یہ قربانی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے. اب اس کے اوپر پیسے خرچ ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے. عقل کے مطابق ہے یا عقل کے خلاف؟ حج میں جتنے احکامات ہیں وہ عقل کے مطابق تو نہیں ہے، سارے عقل کے خلاف. بیت اللہ شریف میں ایک نماز 1,00,000 نمازوں کتنا ثواب؟ 1,00,000 نمازوں کے ثواب کے برابر ہے. لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ حکم کرتے ہیں کہ مینا میں جاؤ، جنگل میں نماز پڑھو، تو وہ جو ثواب ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور وہ ثواب پہ جائے پڑے وہ جنگل میں ملتا ہے. اب اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ یہ تو عقل کے خلاف ہے، یہاں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے ثواب کے برابر ہے، لہٰذا میں مینا میں نہیں جاتا، یہ نماز یہاں پڑھتا ہوں، تو اس کو 1,00,000 کا ثواب کیا، ایک نماز کا ثواب بھی نہیں ملے گا. اس لیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ
علیہ السلام کے حکم کے خلاف ہے. تو اگلے جمعے کو انشاءاللہ اس میں مزید بات کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق دے. وآخر دعوانا